بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ریسرچ اسکالرس، اساتذہ کرام، اردو تھیسس ڈیزرٹیشن کے اس ویب سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیریز کا مقصد ہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر اردو میں ہونے والے تحقیقی جو مقالات ہیں انہیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں، تاکہ آپ اردو میں جو ریسرچ کا جو معیار ہے، اردو میں ریسرچ کی جو نوعیت ہے، کس معیار کا ہے، کس طرح کا ہونا چاہیے، ہندوستان میں کس زاویے سے ریسرچ ہو رہا ہے، اسی طرح سے بیرون ممالک میں کس نوعیت کے تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھانے کے لیے اور ایسے ریسرچ اسکالرز کے لیے جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور مواد کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں، یا ایسے اساتذہ کرام جو نگراں ہیں اور ریسرچ اسکالرز کی رہنمائی کرنا جن کا اپنا مقصد ہے، ان تمام کے لیے ہماری ویب سیریز شروع ہوئی ہے۔ آج اس کی 5ویں سیریز ہے، 5واں ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم ایک دوسری نوعیت کا مقالہ لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ بڑا اچھا پیارا موضوع ہے، آپ کو بھی اس سے لگاؤ ہوگا، اس سے انسیت ہوگا، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ صنف نعت سے متعلق ہے۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اب نعت کہنے میں بہت ساری چیزیں ایسی پیش کر دی جاتی ہیں جس کا ذکر نہیں ملتا، نہ تو قرآن میں نہ تو حدیث میں، اس کو اس طرح سے مبالغہ آرائی سے کام لے لیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس نوعیت کا ہے، کون کون سے عناصر جو ہے اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ ہم سیدھے چلتے ہیں اس مقالے کی جانب۔ خواتین و حضرات، ہمارے سامنے جو مقالہ ہے اس کا نام ہے اردو نعت میں غیر اسلامی عناصر کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ۔ یہ مقالہ پی ایچ ڈی کا ہے۔ اس کے جو مقالہ نگار ہیں سید امین کاکا خیل، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ اردو اسلامیہ کالج جامعہ پشاور کے، اور زیر نگرانی یہ مقالہ ترتیب دیا گیا پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد آوان، اعزازی پروفیسر قرطبہ یونیورسٹی پشاور۔ یہ جو مقالہ ہے شعبہ اردو قرطبہ یونیورسٹی پشاور کا، اور یہ جمع ہوا ہے ایوارڈ کے لیے سال 2008 میں۔ اس کی جو فہرست ہے کہ اس کے جو مقالے میں جو باب بنائے گئے ہیں اس کی تفصیل یہاں پر پیش کی جاتی ہے۔ الف دیباچہ ہے، بے میں ابواب کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور اس طرح سے اب یہاں سے باب اول شروع ہوتا ہے۔ باب اول میں 7 باب پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے نعت کا فنی پہلو، نعت کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ دوسرا ہے عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت۔ تیسرا ہے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا ذکر۔ چوتھا ہے احادیث میں فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ اسلام اور عقیدے کی بحث، توحید اور توحید کے تقاضے۔ اگلا باب ہے شرک اور شرکیہ اعمال و افعال کی تفصیل۔ اس میں جو 7واں جو ذیلی باب بنایا ہے اردو نعت مبالغے کے بھنور میں، نعت میں مبالغے کی وجوہات۔
تو اس طرح سے یہ پہلا باب مکمل ہوتا ہے۔ اس باب کے اختتام پہ حوالہ جات پیش کیا گیا ہے۔ باب دوم کے تحت انہوں نے 4 عناوین طے کیے ہیں۔ باب دوم کا جو نام دیا گیا ہے، ابتدائی اسلام سے الطاف حسین حالی تک کی نعت کا جائزہ درجہ ذیل شعراء کے خصوصی حوالے کے ساتھ۔ اب اس میں 4 نعت گو شعراء کا ذکر کیا ہے۔ ان میں پہلا ہے محسن کاکوروی، دوسرا ہے امیر مینائی، تیسرا نام ہے حالی، چوتھا نام ہے ظفر علی خاں کا، اور اس باب کے آخر میں بھی حوالہ جات کو پیش کیا گیا ہے۔ باب سوم، اس میں کوئی ذیلی باب نہیں ہے۔ باب کا نام ہے 20ویں صدی کی نعت، نصف اول 1901 عیسوی تا 1947۔ اس کے حوالہ جات بھی یہیں پر پیش کر دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے باب چہارم جو ہے 1947 تا 1977 تک کی نعت کا جائزہ، اس باب کے آخر میں بھی حوالہ جات کو پیش کیا گیا ہے۔ باب پنجم 1977 سے تاحال یعنی 2007 تک کا احاطہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مقالہ 2008 میں ایوارڈ کے لیے پیش کیا گیا ہے، تو 2007 تک کا انہوں نے جائزہ لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں کچھ اور مقالے وجود میں آئے ہوں جنہوں نے اس کڑی کو، اس تسلسل کو اور آگے بڑھایا ہو۔ اس مقالے میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ 2007 تک کی ہے۔ اس باب کے آخر میں بھی حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں۔ باب ششم حاصل تحقیق ہے۔ تحقیق کا جو مقصد تھا، حاصل مطالعہ جسے کہتے ہیں، یا جس مقصد کے تحت یہ تمام کارروائی کی گئی، تمام باب کو طے کیا گیا، اس کے بھی 4 انہوں نے ذیلی عناوین طے کیے ہیں۔ پہلا ہے نعت کے مختلف رجحانات۔ اس میں دوسرا ذیلی باب جو بنایا انہوں نے، غیر اسلامی عناصر کی نوعیت، اور تیسرا جو ذیلی باب بنایا، نعت کے معیاری اسالیب، اور چوتھا جو ذیلی باب بنایا انہوں نے، مستقبل کی نعت۔ اور انہوں نے آخر میں کتابیات میں بھی ماخذ و مصادر، اور ان کو بھی انہوں نے 4 حصوں میں ترتیب دیا ہے۔ پہلا ہے بنیادی ماخذ، دوسرا ثانوی ماخذ، تیسرا نعتیہ انتخاب، چوتھا قرآن و تفسیر / احادیث، پانچواں ہے جرائد و رسائل کے خاص نمبر، اور چھٹا ہے انگریزی کتب۔ یعنی اس مقالے کی ترتیب میں انگریزی کتب سے بھی مدد لی گئی ہے۔ اور اس کے آگے ضمیمہ پیش کیا گیا ہے، جس میں سوال نامہ برائے علماء کرام، سوال و جواب اسلامی نقطۂ نظر سے سوال نامے ترتیب دیے گئے، اور اس کے بعد علماء کرام سے اس سوال نامے کو فل کرایا گیا، پر کرایا گیا، اور اس کے جو نتائج سامنے آئے وہ تمام اس کو معیار بنا کر کے اس کا جو ہے نقطۂ نظر پیش کیا گیا۔ تو یہ مقالہ تھا۔ یہ مقالہ 304 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کا انتساب اپنے والد محترم مرحوم مغفور حضرت مولانا میاں خلیل گل صاحب فاضل خیر المدارس ملتان، اپنی پیاری مرحومہ والدہ محترمہ اور استاد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر صابر حسین صاحب کلوری مرحوم مغفور کے نام، جنہیں جناب ڈاکٹر اتش درانی نے اردو کا ملنگ کے خطاب سے یاد کیا ہے۔ تو یہ بہترین مقالہ ہو سکتا ہے اردو نعت کے سلسلے میں، چونکہ یہ جو حمد اور نعت کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی نازک ہوتا ہے، کیونکہ یہ دائرے بڑے جو ہے نازک ہوتے ہیں کہ ہم اگر اس کے بارے میں اور تفصیلی طور پر کچھ کہیں تو گناہگار ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں۔ بہرحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ مقالہ بہترین مقالہ ہے، اس پر جو بحث کی گئی وہ اس کے مطالعے سے تمام چیزیں واضح ہوں گی۔ بہرحال ہمارا تو صرف یہ کام تھا کہ اس کی نشاندہی کرنا، تاکہ لوگ یہاں تک پہنچ سکیں، اس کو تلاش کر سکیں، اس کو حاصل کر سکیں، یا جو ریسرچ اسکالرز نعت پر یا نعت گوئی پر کوئی کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ مقالہ
مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہم نئے ایپیسوڈ میں نئے مقالے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔